السلام حضور، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دور ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ ایک شیعہ عالم کہتا ہے کہ ٹکی پر سجدہ کرنا جس طرح یہ کرتے ہیں مٹی پر، کہتا ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اس نے مسلم اور بخاری کی ایک روایت پیش کی ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ بنایا ہے، خاک کو سجدہ گاہ بنایا ہے۔ کہتا ہے یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، اور کہتا ہے وہاں تو پورے باب بندے ہوئے ان کی کتابوں میں کہ مٹی پر سجدہ کرنا اور زمین پر سجدہ کرنا کیسا ہے۔ تو کہتا ہے آپ وسلم نے کبھی زندگی میں بھی چادر پر صف پر سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک روایت پیش کی کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی جو پگڑی تھی نا، وہ جب سجدے میں گئے تو وہ پگڑی لگنے لگی زمین کو، تو آپ وسلم نے دیکھا ماتھا نہیں لگ رہا زمین پہ، تو آپ نے بالکل گوارا نہیں کیا اور جا کر اس کی پگڑی جو ہے وہ پیچھے کر دی تاکہ اس کی ماتھا جو ہے وہ سجدے میں لگ جائے۔ تو کیا ایسا ہے؟ کیا صف پہ سجدہ نہیں ہوتا؟ یہ آپ وسلم نے کبھی نہیں کیا؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، شیعہ ذاکرین کا ذکر آپ نے کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جائے نماز پر نماز نہیں پڑھی، مصلی پر نماز نہیں پڑھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی چادر پر نماز نہیں پڑھی، اور بخاری مسلم سے وہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، تو اس لیے ہم ٹکی پر نماز پڑھتے ہیں، شیعہ ذاکرین کہتے ہیں۔ سب سے پہلے شیعہ ذاکرین اس چیز کا ثبوت لائیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ٹکی پر نماز پڑھی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے ساری زمین کو، روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں چاہے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ ایک ہی ٹکی کو کیوں لیتے ہیں؟ شیعہ حضرات جو ہے ایک ٹکی پر نماز پڑھتے ہیں، یعنی سجدہ کرتے ہیں، جب اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آسانی کر دی کہ جہاں چاہے نماز پڑھیں، تو جس زمین پر چاہے نماز پڑھیں، تو یہ حضرات ٹکی پر سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو کسی حدیث میں بھی ثابت نہیں ہے، ان کی کتابوں میں کوئی نہیں ہے، تو یہ حضرات جھوٹ بولتے ہیں۔ میں آپ کو دلیل سے ثابت کر کے دوں گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائی پر بھی نماز پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے مصلی ہوتا تھا، اس پر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ بخاری شریف حدیث ہے 380۔ اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب الصلاۃ علی الحصیر، چٹائی پر نماز پڑھنا۔ اور یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، مرزا جہلمی جو اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار فراڈیا اور رافضی ہے، اس نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا کہ جی شیعہ حضرات کے دلائل پختہ ہیں ٹکی پر نماز پڑھنے کے، تو مطلب یہ کہ ہمارے پاس دلائل نہیں آئی۔ میں آپ کو دلائل دکھاتا ہوں اور آپ خود معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ مرزا بھی جھوٹا ہے اور شیعہ حضرات بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، مرزا جلمی کہتا ہے ہم علمی کتابی، اگر علمی کتابی ہوتا تو کہتا کہ بخاری مسلم میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جو ہے وہ ثابت ہے کہ آپ نے چٹائی پر نماز پڑھی ہے، لیکن چونکہ رافضی ہے، اسے موقع چاہیے رافضیوں کی سپورٹ کا، تو یہ جہاں اس کو موقع ملتا ہے بس اپنے ان رافضیوں کی سپورٹ کرتا ہے۔ باب الصلاۃ علی الحصیر، چٹائی پر نماز پڑھنا، حدیث نمبر ہے 380۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری دادی ملیکہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آئیں کھانا تناول فرمائیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آؤ میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، ایک چٹائی تھی پرانی، اس کو میں نے صاف کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے بچھائی، آپ نے اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ میں اور میرا بھائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے، اور اس کے پیچھے گھر کی عورتیں تھیں، یعنی بڑھیا ہمارے پیچھے تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹائی پر نماز پڑھی اور ہم نے بھی چٹائی پر نماز پڑھی۔ ایک تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائی پر نماز پڑھی ہے، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ نفلی نماز کی جماعت ہو سکتی ہے، جائز ہے، چونکہ یہ فرض کا وقت نہیں تھا۔ نفل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں پڑھے، ان کی گھر کی برکت کے لیے۔ بخاری شریف 380 نمبر حدیث آپ دیکھ لیں، کسی بھی مترجم کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شیعہ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائی پر نماز نہیں پڑھی، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ان کا جھوٹ ہے۔
दूसरी हदीस और उसका बाब बांधा इमाम बुखारी ने, बाबुस्सलात अल खुमरा, मुसल्ले पर नमाज पढ़ना, जाए नमाज पर नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 381। अब्दुल्ला बिन शद्दाद हज़रत मैमुना रदी अल्लाह तआला से रिवायत करते हैं और हज़रत मैमुना फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुमरा पर नमाज पढ़ते थे। खुमरा कहते जा नमाज, यानी छोटी सी जा नमाज होती थी, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई थी। खजूर के तनों से छोटी सी जा नमाज आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई थी, उस पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। तो मालूम हुआ मुसल्ला, चटाई, इन चीजों पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। और बुखारी में हदीस है, इसके नीचे बाबुस्सलात अल फिराश, बिस्तर पर नमाज पढ़ना। इमाम बुखारी कहते हैं कि अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बिस्तर पर नमाज पढ़ी। और इससे आगे हदीस है, हदीस नंबर है 385। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे। साहबा अनस बिन मालिक कहते हैं, फिर हम में से कोई शख्स गर्मी की शिद्दत की वजह से अपने कपड़े का पल्लू सजदे की जगह पर रख लेता था। तो इसलिए जो कहा ना कि हदीस है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया दोबारा सजदा करो। ये देखिए हदीस क्या है, हदीस ये बुखारी में 385 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे हम नमाज पढ़ते थे, गर्मी की शिद्दत की वजह से सजदे की जगह हम कपड़ा रख लेते थे, उस पर सजदा करते थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मना नहीं फरमाते थे। तो मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चटाई पर नमाज पढ़ते थे। आपके लिए मुसल्ला बनाया जाता है जिसे खुमरा कहा जाता था, उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। और वैसे जमीन पर भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। तो हमारा ये मौक़िफ़ है, जमीन पर आप पढ़ें, चटाई पर पढ़ें, आप कालीन पर पढ़ें, पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दलील इस बात की दें कि ये जो टिकिया पर नमाज पढ़ते हैं, ठीकरी पर नमाज पढ़ते हैं, इस बारे में कोई हदीस लाएं। कभी नहीं ला सकते हैं, इनके पास है ही नहीं हदीस। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुली फिजा में जमीन पर सजदे फरमाए और ये हदीसें मैंने आपको दिखाई कि आपने चटाई पर भी नमाज पढ़ी है, मुसल्ले पर भी नमाज पढ़ी है। तो उम्मीद है कि इनका जो वसवसा है, धोखा है, वो उससे आप मुत्तले होंगे। आपको मालूम हो जाएगा कि ये कितने बड़े झूठे हैं और अवाम को किस तरह गुमराह कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।